اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 2 مارچ 2021 ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ دیکھیں، آپ کا جو یہ جھوٹا عقیدہ تھا خاص طور سے مسلمز کا کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے گرفتاری سے پہلے، مصلوب کرنے سے پہلے آسمان میں اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے دشمن کو صلیب پہ ڈال دیا گیا، ٹوٹلی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ عقیدہ غلط ثابت ہو گیا آپ کا عقیدہ۔ یعنی آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ریپلیس کر دیا گیا دوسری شخصیت سے، وہ عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ویڈیو نمبر 19 ہے، ذرا غور کریے۔ 60 ویڈیوز میں آپ کو دینے کا وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ، جس میں میں سارے ریفرنسز دوں گا۔ تو ابھی تو میں بسم اللہ کی ہے۔ ویڈیو نمبر 15، ویڈیو نمبر 16، ویڈیو نمبر 17، ویڈیو نمبر 18 آپ دیکھیں۔ اس میں نے ثابت کر دیا قرآن سے، حدیث سے، بائبل سے، کہ جو مسلمانوں کا جھوٹا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان میں زندہ چلے گئے، اور یہ عیسائیوں کا جھوٹا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان میں زندہ چلے گئے، ان کی شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے، یہ عقیدہ آپ کا 100% جھوٹا ثابت ہو گیا قرآن سے، حدیث سے، بائبل سے۔ اب یعنی عیسیٰ ابن مریم کو صرف اللہ بے ہوش کرے تھے کراس پہ، اس کے بعد تیسرے دن قبر سے باہر نکالے، پھر شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، پھر لمبی زندگی پائے، 120 سال میں انتقال ہوا۔ پروف ہو گیا ایک عقیدہ۔ دوسرا، یہ عقیدہ آپ کا جھوٹا عقیدہ کہ عیسیٰ ابن مریم جو آئیں گے سیکنڈ کمنگ میں، وہ الگ شخصیت ہے، اور امام مہدی الگ شخصیت ہے، جو آپ سمجھ رہے تھے، وہ عقیدہ بھی آپ کا ٹوٹ گیا ثبوتوں کی بنا پر۔ آپ بولیں گے نہیں بھائی ہم نہیں مانتے، تو بھائی آپ کو کرونک ڈیزیز ہو گیا، ناسور، بہت زمانے سے ایک جھوٹا عقیدہ اپنے ذہن میں پال کے رکھے تھے، اب وہ نکل نہیں رہا کیا؟ اب کیا چین ڈال کے، ہک ڈال کے کھینچ کے نکالوں؟ ہاں، تو جاؤ اپنا علاج کراؤ، کسی سائیکٹرسٹ کے پاس جاؤ۔ ایک فرق ہوتا ہے، سائیکولوجسٹ الگ ہوتا ہے اور سائیکٹرسٹ الگ ہوتا ہے۔ تو آپ کو سائیکٹرسٹ میڈیسنز کے تھرو علاج کرتا ہے، اور سائیکولوجسٹ کاؤنسلنگ کے تھرو علاج کرتا ہے۔ آپ جائیے سائیکولوجسٹ کے پاس بھی اور سائیکٹرسٹ کے پاس بھی، اور اپنا علاج کروائیے۔ سمجھے ہو؟ تو آپ کا جھوٹا عقیدہ کہ عیسیٰ ابن مریم سیکنڈ کمنگ یعنی دوبارہ جب آئیں گے وہ الگ ہیں، وہ آسمان سے اتریں گے، کیونکہ آسمان پہ زندہ چلے گئے تھے جو سمجھ رہے تھے، وہ الگ ہے، مہدی علیہ السلام الگ ہیں، یہ آپ کا عقیدہ بھی ٹوٹ گیا ہے یہاں۔ پھر تیسرا عقیدہ یہ کہ آپ جو سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال نہیں ہوا، بیوی نہیں ہوئے، بچے نہیں ہوئے، وہ زندہ آسمان پہ بیٹھے ہیں، یہ عقیدہ بھی آپ لوگوں کا ٹوٹ گیا۔ 3 عقیدے ٹوٹ گئے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہی کراس پہ ڈالا گیا تھا، بے ہوش ہو گئے تھے، باہر قبر سے نکالے اللہ تعالیٰ، پھر شادی ہوئی، بچے ہوئے، لمبی زندگی پائے، انتقال ہوا۔ پھر یہ عقیدہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ ابن مریم روحانی طور پہ دوبارہ جنم لے کر مہدی علیہ السلام بن کر آگے جو سامنے آپ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ عقیدہ آپ کا، مطلب یہ عقیدہ سچا ثابت ہو گیا، اور آپ کا جھوٹا عقیدہ ٹوٹ گیا۔ یعنی یہ بھی آپ کا جو عقیدہ تھا کہ روحانی پنرجنم عیسیٰ ابن مریم کا حدیث میں، قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے تھے، جو واقعی میں ذکر موجود ہے رجت کے نام سے، بہار الانوار حدیث میں رجت کرنا یعنی دوبارہ واپس آنے کا ذکر موجود ہے، یہ عقیدہ بھی صحیح ثابت ہو گیا۔ جو آپ سمجھ رہے تھے کہ دوبارہ جنم لیں گے نہیں، عیسیٰ ابن مریم روحانی مہدی علیہ السلام بن کے
قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ مہدی علیہ السلام بن کے جنم لیں گے. جو آپ سمجھ رہے تھے وہ عقیدہ بھی 100% جھوٹا ثابت ہو گیا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ یہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی میں مہدی علیہ السلام بن کے روحانی نئے جسم کے ساتھ جنم لے کر آ گیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ 19واں ویڈیو یہ بات کو کلیئر کر دیتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اب آسمان میں زندہ نہیں ہے. وہ روح اللہ جنم دے چکا ہے مہدی علیہ السلام بن کے، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اپنے چاروں ناموں کے ساتھ: محمد، مودود، احمد، خان. خان یعنی اسرائیل یعنی شہزادہ یعنی پریویلر یعنی فاتح. مودود مینز موسٹ بیلوڈ یعنی مسیح یعنی کرائسٹ. احمد مینز فار خلید، ایڈورٹائزر، بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والا یعنی اللہ کا ایڈورٹائز کرنے والا. فار خلید ایڈوکیٹ. اور محمد دا پریز ون. تو چاروں نام قرآن سے حدیث سے ثابت ہیں. لہٰذا آپ کے جو عقیدے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ دوسرے کو صلیب پہ ڈال دیا گیا، اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا، وہ ٹوٹ گیا. آپ کا جو عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم الگ ہے، مہدی علیہ السلام الگ ہے، وہ عقیدہ بھی ٹوٹ گیا. دونوں ایک ثابت ہو گئے قرآن حدیث سے. آپ بولیں گے نہیں بھائی وہ حدیثیں ضعیف ہے، وہ ہم نہیں مانتے. ارے بھائی ثابت ہو گیا نا، آپ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں بھائی وہ حدیثوں جو ہے نا ضعیف ہیں. ارے قرآن سچا، حدیث سچی، بائبل سچی، کہ آپ کا عقیدہ سچا، اپنے آپ کو درست کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی پھر بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے بھائی، تو پھر کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، 100 سال نلی میں ڈال کے رکھا تو سیدھی نہیں ہوئی بولتے جاہل لوگ. مگر ایسا نہیں ہے. آج کل ٹیکنالوجی ایسے آ گئی، 1 گھنٹے میں کتے کی دم تو چھوڑو، لوہا مڑ بھی گیا تو اس کو بھی سیدھا کر دے. تو اب اپنی جو کتے کی دم تھی، وہ کتے کی دم مثال نہیں، لوہے کی دم بولو، ٹیڑھی تھی، ٹھیک ہے، اب اس کو گرم کر کے سیدھی کر لو. ٹھیک ہے، اپنے عقیدے کو درست کر لو. کیا کر لو؟ عقیدے کو درست، کہ عیسیٰ ابن مریم اب آسمان سے کوئی آنے والے نہیں ہیں. جو آنا تھا دوبارہ جنم لے کے مہدی علیہ السلام بن کے آ گئے. تو اب آپ لوگوں کو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اب کوئی آسمان سے آنے والا نہیں ہے. اب جو بھی آنے والا تھا وہ مہدی علیہ السلام بن کے آنے والا تھا. اب وہ اوریجنل مہدی علیہ السلام ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، دوبارہ جنم لے کر آئے ہیں. یعنی عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے. وہ کوئی غیب نہیں ہو گئے 1200 سال پہلے جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے. کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ الگ ہے، مہدی الگ ہے سیکنڈ کمنگ میں، یعنی دوبارہ آنے میں. اور مہدی علیہ السلام مسیح دجال کو مار رہے. تو مسیح دجال مرزا غلام احمد قادری اس کے خلیفہ ظاہر ہو گئے، اور عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام بن کے آ گئے. تو پھر ان کا عقیدہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے. سمجھے نا؟ تو اپنے عقیدے کو پہلے سیدھا کر لو، اپنی جہالت کو ختم کرو. بھینس جو کہ یمراج کا ایک یعنی یمراج جو ہے بھینس پر بیٹھ کے آتا ہے، مطلب بھینس ایک سمبل ہے اگنورنس کا، یعنی لا علمی کا. موت ایسے وقت آتی ہے، موت اور گراق کا کوئی بھروسہ نہیں بولتے نا. تو بھینس پر بیٹھ کے یمراج آتے ہیں، موت کا دیوتا. مطلب بھینس ایک سمبل ہے اگنورنس کا. تو تمہاری اگنورنس، تمہاری جہالت جو بھینس ہے، کالی بھینس، اندھ وشواس، جہالت، بے وقوفی، وہ گئی پانی میں. تمہاری جہالت کی بھینس تو گئی ہو پانی میں. کیونکہ یہ ثبوت دیکھ لینے کے بعد کوئی شخص بھی عقل مند اہل کتاب انکار نہیں کر سکتا. سمجھے؟ اس ٹوپی کو میں نے پہنا ہے خاص طور سے. اس کے اندر ماشاءاللہ سے ایک چھوٹی سی الاسٹک لگی ہوتی ہے جو سجدہ کرنے پہ بھی جو ہے نا گرتی نہیں. تو اس کے اوپر میں نے ماشاءاللہ سے یہ ٹوپی بھی پہن. جب نماز ہوتی ہے تو یہ پہن لیتا ہوں، جب نہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ اکبر. تو اب آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ بات کلیئر ہو گئی کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ جنم ہے مہدی علیہ السلام بن کے. یہ بات پروف ہو گئی. تب میں آ گیا. میری بات سمجھ میں آئی؟ تو اب مت کہنا کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ ہے،
اتریں گے، سمجھے نا، سفید مینارہ کے دمشق مینارے پہ ظاہر ہوں گے، دمشق کے مشرقی علاقے سفید مینارہ کے پاس جہاں مسیح دجال پریزنٹ ہوگا، وہیں میرا ظہور ہو گیا 1991 میں۔ وہ جگہ نکلی ڈمیسکس کے ایسٹرن سائڈ، پنجاب، قادیان، انڈیا میں، جہاں منارۃ المسیح بنایا مسیح دجال مرزا غلام محمد قادیانی اس کے خلیفاؤں نے، اور وہیں میرا ظہور ہو گیا 91 میں۔ اب کوئی آنے والا نہیں ہے آسمان سے، عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر آنا تھا، میں آ گیا، ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تو سورہ رحمان پڑھ لو۔ کون کون سی تم اللہ کی چیزوں نعمتوں کا انکار کرو گے، اے جنات اے انسان، کن کن چیز کا تم انکار کرو گے؟ مسیح دجال تم کو پیش کر دیا، دعوت من الارض پیش کر دیا، یاجوج ماجوج پیش کر دیا، آگ پیش کر دیا، میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے 1500 سال وقت ظاہر ہو گیا، ابھی کس کا انتظار کر رہا ہوں؟ لہٰذا اب آپ یہ مت کہنا کہ عیسیٰ ابن مریم الگ ہے اور مہدی علیہ السلام الگ ہے، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی شخصیت ہے، مان لیجئے۔ یہ بھی مان لیجئے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ نہیں بلکہ انتقال ہو گیا اور وہ دوبارہ جنم